کے سامنے آ جائے گی۔ آگے دیکھیے، الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، پوچھو کہ اقوام سابقہ کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہ تو تم سے بھی زیادہ محکم پہاڑوں کی طرح، مضبوط پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے تھے، کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ تو یہی کچھ اگر تم کرو گے، اس کے بعد آنے والے کریں گے، تو کیا یہی کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم تو ہر مجرمین کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تو اب وہ پہاڑ جو پتھروں والے ہیں، ان کے ٹوٹنے سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ ہم مجرمین کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ مجرمین کا ہی ذکر آ رہا ہے وہاں، وہ مجرمین جو اپنے نظام باطل میں سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ مکذبین کہا ہے نا بار بار، کہ ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام پہ۔ تو بات ان مجرمین کی ہو رہی ہے، ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھیے، تو اب یہ جو باتیں قرآن کہے گا نا، وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اب وہ آخری وقت بھی آ رہا تھا تاریخ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس کشمکش حق و بادل کی، اس میں بھی یہ پہلے سٹیج، پہلے جتنے بھی مہلت کے وقفے تھے وہ گزرتے چلے جا رہے تھے۔ مدینے میں ہجرت بھی ہو کے آ گئی تھی، انہوں نے اس پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں سے اب ٹکراؤ شروع ہوا تھا، اور یہ ٹکراؤ پھر جنگ کے میدانوں میں جا کے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اس جنگ کے میدانوں کی تاریخ دیکھیے آپ کہ کس طرح ان کے، جیسے میں نے کہا ہے، ان کے اونچے اونچے ترے اور کلاه کس طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پہاڑوں جیسے محکم جو تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جنہیں انہوں نے پامال کر رکھا ہوا تھا ان کے اندر ایسی حرکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اوپر کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ۔ اب وہ جو آنے والا انقلاب آئے گا، واقعہ جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ، عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہیے، وہ حادثہ جو آنے والا ہے، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، جب وہ آئے گا، اور یہی کہہ دیا کہ اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یاد رکھو، یہ جھوٹی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے، آئے گا، ہوگا وہ واقعہ۔ اس واقعہ میں ہوگا کیا؟ عزیزان مان، دو لفظ ہیں قرآن میں۔ ہوگا یہ کہ خافضۃ رافعۃ، یہ جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں بلندیوں میں پہنچ جائیں گے۔ دو لفظ، ہوگا یہ خافضۃ جو بھی ہے، رافعۃ ہو جائے گا۔ قرآن کا تو انداز ہی عجیب ہے۔ تو عزیزان نے دو لفظ ہیں، ہوگا یہ، تھلے دے اوپر آ جاؤں گی، خافضۃ رافعۃ۔ اگر ان لفظوں کے بنیادی معنوں میں جاؤں تو پھر اور بڑا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ اس کے لیے عزیزان مان، پتہ نہیں زندگی مہلت دے یا نہیں۔ جب بھی کسی کے ذہن میں آپ کے ہاں قرآن کو سمجھنے کی یہ بات ہو نا، تو دو باتیں، میں نے ایک کام یہ جو کیا ہے، مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو لغات میں نے لکھا ہے قرآن کریم کا، اس میں ان الفاظ کے جو مادے کے اعتبار سے بنیادی معنی ہیں وہ میں نے اس میں دیے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ اس زمانے میں، زمانہ نزول قرآن میں، عرب کن معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور پھر ساتھ قرآن کی آیتیں دی ہیں میں نے۔ وہاں اگر آپ دیکھیں گے نا، پھر نظر آ جائے گا کہ یہ خافضۃ اور رافعۃ یہ بات کیا ہے۔ تو مفہوم بیان کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یہ جن کو پستیوں میں دھکیل دیا گیا ہے، یہ رفتوں میں اور بلندیوں میں چلے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں۔ یہ اس کے بعد، حضور کے بعد، یہ جو اتنی بڑی وسیع مملکت آپ کے ہاں ہوئی ہے، ان کے ہاں کے اس مملکت کے کوئی عام کارندے یا سپاہی یا حمال نہیں،
گورنرز بھی جو اس مملکت کے تھے وہ تھے جو کل غلام تھے ان قریشیوں کے. یہ تھے جو خافضتاً رافعتاً ہوئے. بڑے بڑے مقامات جن کو حاصل ہوئے تھے وہ موالی تھے، وہ غلام تھے ان لوگوں کے. سامنے تھے یہ لوگ بھی، ان کی زندگی میں یہ کچھ ہو گیا تھا. وہ کہا کہ یہ لیسا لواقعات کاذبات، اور یہ آنے والا انقلاب جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہو جانا ہے. حضور کے سامنے ہی ہو گیا. اس کے بعد بھی آیا. کیا ہوگا اس وقت؟ اذا رجت الارض رجا. بات یہ ہوگی، انقلاب کے لیے عجیب ایک سمٹم بتائی ہے قرآن نے کہ یہ جن کو پامال کیا جا رہا ہے ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے چیز، یہ جابر قوتیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان میں حرکت پیدا نہ ہو، یہ جمود رہے ان کے اتاری، ہلنے نہ پائیں. یہاں انہوں نے دیکھا کہ کسی نے یوں سار اٹھایا، کڑک کر کے اس کو کاٹ دیا. وہاں ذبح ابنا جسے قرآن نے کہا، ہر فرعون یہ کرتا ہے کہ جس میں ذرا بھی صلاحیت دیکھتا ہے ذبح کر کے رکھ دیتا ہے اسے. اذا رجت الارض رجن، یہ جو پستیوں میں گئے ہوئے ہیں، وہ زلزلت الارض زلزال، وہ آگے آئیں گے جی. اب میں نے اس لیے آج تمہیداً ضروری سمجھا بیان کرنا کہ اس کے بعد جو آیتیں یا صورتیں آئیں گی ان میں یہ آئیں گی اصطلاحات اسی طرح سے. تو ہوگا کیا، کیسے یہ انقلاب آئے گا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جنہیں پامال کیا جا رہا ہے، جن کو دبایا ہوا ہے، جن میں حرکت نہیں ہے، جن میں جمود طاری ہے، جن کو اٹھنے نہیں دیا جاتا، جن کو ہلنے نہیں دیا جاتا، ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی. پہلی چیز یہ ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تو میں نظر آ جائیں غبار کی طرح اڑ جائیں. فَكَانَتْ حَبًا مُنبَثًّا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے، غبار راہ نظر آئیں گے، اڑتا ہوا غبار نظر آئیں گے. اور یہاں تک کہنے کے بعد پھر وہی چیز جو سورہ رحمان میں پیچھے گزر چکی ہے نا کہ السابقون الاولون، اور اس کے بعد پھر آنے والے یہی لوگ جو تھے انقلاب کے داعیان، پہل کرنے والے پانیئرز. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور 3 جماعتیں کہا، پہلے بھی کہا تھا نا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، خوش بخت انسانوں کا ایک گروہ. ایک تو یہ ہوگا. اب سوچئے دیکھیے نا، بات صاف ہو گئی نا. اگر شروع میں اس عرض کے معنی زمین ہو جاتی ہے، اور حرکت کے معنی زلزلے ہوتے، اور پہاڑوں کے ٹوٹنے کے معنی پتھروں والے پہاڑوں کا اس طرح سے غبار بننا ہوتا، تو اس کے ساتھ ہی یہ جو آیتیں آئیں کہ کیفیت یہ ہوگی کہ تمہاری جماعت یہ جو ہے انقلاب لانے والی، یہ تقریباً مدارج کے اعتبار سے یہ 3 قسم کے یہ لوگ ہوں گے. تو اس کے ساتھ ربط ہی نہیں کوئی پیدا ہوتا. تو ربط تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ عرض اٹھے اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ جو انقلاب لانے والی مقربین کی جماعت ہے، اب ان کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ یہ ان میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی، قرآن کریم نے ایک تو السابقون الاولون کہا ہے، یہاں بھی آگے آئیں گے یہ لفظ. انقلاب لانے والوں کی جو سب سے پہلی پائنیئرز جو ان کے اندر ہوتے ہیں ان کے رتبے بڑی بلند ہوتے ہیں. دنیا بھر کی مصیبتیں انہوں نے جھیلنی ہوتی. وہ جو معاشرے کے ساتھ رہنے کی جنت ہوتی ہے وہ تو چھن جاتی ہے، اور جس جنت کی تعمیر کے لیے یہ اپنا خون جگر دیتے ہیں وہ ابھی کہیں نظر نہیں آتی پیدا ہوئی. اس دور کے اندر یہ گزرتے ہیں سابقون جو ہوتے ہیں، ان کے حصے میں تو مصیبتیں اور صعوبتیں اور مشکلات اور دشواریاں ہی ہوتی ہیں. اور جیسا میں تشبیہ میں کہا کرتا ہوں، یہ قصر انقلاب کی بنیاد کی اینٹیں ہوتے ہیں. یہ بنیاد کی اینٹوں کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا.
ان کے جی میں بھی کبھی نہیں یہ آتی کہ ہم ذرا سا سر اونچا کر کے ان کو بتائیں کہ صاحب ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، نہ وہ مطمئن ہوتی ہیں بنیادی اینٹیں کہ بوجھ جتنا ہے عمارت کا ہمارے سر پہ رہے، اور انہیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ سابقون ہوتے ہیں، بڑے دل گردے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہیں وَصَحَابُ الْمَشْمَعَةِ مَعَ صَحَابُ الْمَشْمَعَةِ، اور ان کے مقابلے میں یہ ہوں گے بدبختیاں جن کے حصے میں آئیں گی۔ پہلا گروہ کن کا ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ سابقون السابقون۔ متعدد مقامات میں یہ آیا ہے۔ کون تھے یہ سابقون؟ 9/100، 9/100۔ والسابقون الاولون، کون تھے یہ؟ من المہاجرین والانصار۔ یہی بات بتا دی کہ یہ جس انقلاب کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان پتھروں کا اور راستوں کے غبار کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ تو اسی انقلاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ السابقون کا ذکر ہے تو السابقون من المہاجرین والانصار ہے۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کے بعد بھی آئے ہیں وہ بھی اپنے حسنات کا، اپنے جتنے انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ بھی ان کے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو عام ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ جب یہ آیت آئے گی تو میں عرض کروں گا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے پہلے سے ہی اسی زندگی میں کہا کہ ہم نے تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ کیا بات! یہ صحابہ کے بار ہے عزیزان ایمان، انصار اور مہاجرین دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے اس کے اندر، کسی ایک کی استثناء نہیں کی گئی۔ میں تو کبھی اپنے درس میں فرقہ دارانہ بات نہیں کیا کرتا۔ فرقے کی بات یہ نہیں ہے کہ اہل تشیعہ کیا کہتے ہیں ان کے متعلق، ان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد صرف 5 مرد تھے جو مومن رہ گئے تھے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ خود ان سنیوں سے پوچھئے، بخاری کی اس حدیث سے پوچھئے کہ کیا کہتے ہو قرآن کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ حضور قیامت کے میدان میں ہوں گے اور ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ کہاں لیے جا رہے ہیں ان کو؟ کہیں گے جہنم میں۔ آپ کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ یہ آپ کے ہاں کی بخاری شریف، اس میں یہ ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ جی ٹھیک ہے صحابی تھے، جب تک آپ ان میں تھے یہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہی کچھ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے اولئک مومنون